حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایسے شاگرد ہیں کہ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اجل اصحاب ابی حنیفہ، امام اعظم کے مضبوط بازو کا نام اور امام اعظم کے اجلہ شاگردوں میں بڑے کا نام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمہ اللہ ہے۔ اب ان کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں، ایک جملہ اور سنیے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، فرمایا ہوا انبلو، جیسے نبیل ہوتا ہے نا، نبیل کا اسم تفضیل، ہوا انبلو تلامذۃ واعلمهم، امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سب سے نبیل، انبل یعنی سب سے معزز، سیر اعلام النبلاء نبیل انبل اس میں تفضیل کہ فرمایا کہ ہوا انبل تلامذۃ واعلمهم، امام اعظم کتنے بڑے عالم ہیں، فرمایا ان کے شاگردوں میں تو امام بخاری جیسے لوگ آ رہے ہیں، لیکن امام اعظم کے براہ راست شاگردوں میں سب سے عزت والا معزز اور اعلمهم، آپ کے تمام صحابہ میں سب سے بڑا عالم قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ ان کا تھوڑا سا تعارف سنیے، امام اعظم کی کرامت کے ذمن میں بات آ رہی ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف کو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے بیٹے کا نام یوسف تھا، تو آپ کو ابو یوسف کہتے ہیں، نام آپ کا یعقوب بن ابراہیم۔ حضرت قاضی ابو یوسف وہ ہے، ان کے پردادا حضرت سعد بن جتہ، یہ بیت رضوان صحابہ میں سے ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے چوتھے دادا، یہ بہت غریب تھے حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، اور یہ بڑے عظیم تلامذہ میں سے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں تو یہاں تک لکھا کہ وہ کان ابو حنیفہ یقول عن ابی یوسف، امام اعظم خود کہتے تھے ابو یوسف کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہ انہ اعلم اصحاب، یہ میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اور کسی نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ اپنے استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو رونے لگے۔ فرمایا میرے استاد نے جس مسئلے پر بولا ہی نہیں نا آج تک، وہ مسئلہ مجھ سے آج تک حل نہیں ہوا۔ میں تو وہ مسئلے حل کرتا ہوں جو میرے امام نے اصول نکالا، کہ کاش میرے امام کو اللہ اور عمر دیتا تو میرا امام اور اصول نکال۔ تو یہ خود اعتراف کرتے ہیں قاضی ابو یوسف، کہتے ہیں ہم بھی امام اعظم جیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا غامدی صاحب، نہ پدی کا شوربہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا تو درجہ اولا کا شاگرد آپ کو گرا سکتا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں رو کر، فرمایا میرا امام، میرا استاد اتنا بڑا عالم تھا، جس مسئلے پر اس نے ڈسکس نہیں کی وہ مسئلہ ہم سے حل ہی نہیں ہوا۔ وہی مسئلے ہم حل کر سکے کہ جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گفتگو فرمائی۔ حضرت ذہبی تزکیۃ الحفاظ میں، سیر اعلام النبلاء حفاظ میں لکھتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف کون تھے، کہتے ہیں نشأ فی طلب العلم، جب انہوں نے اپنی زندگی کو شروع کیا تھا طلب علم کے لیے، وکان ابوہ فقیر، آپ کے والد صاحب انتہائی غریب تھے، وکان ابو حنیفہ یتعاہد یعقوب بمئتہ بعد مئتہ، فرمایا سینکڑوں درہم امام اعظم حنیفہ نے اپنی جیب سے دے دے کے قاضی ابو یوسف کے گھر کو بھی پالا اور ان کو پورا عالم بنایا۔ یہ لکھا بات امام اعظم اللہ کے۔ اچھا کیوں ایسا ہوا؟ تو علماء نے لکھا کہ آپ اللہ کے ولی تھے، آپ کی آنکھیں دیکھتی تھی۔ ایک دفعہ آپ کی اماں، قاضی ابو یوسف کی اماں بازار سے گزر رہی تھی اور قاضی ابو یوسف بچے تھے۔ امام اعظم نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہا میری بہن اس کو عالم بنا، اس کو عالم بنا۔ اور کہنے لگے مولوی صاحب، امام صاحب، ہم تو غریب لوگ ہیں، مزدوری کرے گا تو کچھ کرے گا۔ آپ نے فرمایا میری بہن اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ یہ گھی اور فالودہ اپنے دسترخوان پہ کھائے گا۔ یہ جملہ سنیے آپ، فرمائیے گھی اور فالودہ اپنے اس کے دسترخوان پر ہوں گے۔ اس جملے پر ان کی ماں ناراض ہوئی کہ مذاق اڑا رہے ہو ہماری غربت کا، کہاں گھی خریدنا، کہاں دسترخوان کو فالودہ اور گھی سے آراستہ کرنا، غریب ہم ہیں لیکن آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ امام اعظم نے کہا ایسا نہیں، لیکن ایک وقت آیا جب حضرت قاضی ابو یوسف ہارون رشید کے دور خلافت کے اندر قاضی القضاء اسلام کے سب سے پہلے چیف جسٹس بنے۔ آپ دسترخوان لگا ہوا تھا تو جیسے ہی آپ دسترخوان پر بیٹھے تو ہارون رشید نے آواز دی، وہ گھی لانا اور فالودہ لانا۔ یہ امام اعظم کی وصال کے کئی دہائی بات ہے۔
حضرت قاضی ابو یوسف نے سر اٹھایا تو واقعی میں سامنے لا کر رکھا گیا، تو آپ نے آنکھوں کو بند کیا اور کئی دیر تک آپ مسکراتے رہے۔ ہارون رشید نے سر جھکا کر دیکھا کہ لگا امام صاحب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی، میں چھوٹا تھا، میرے استاد نے میری ماں سے کہا تھا کہ اسے پڑھاؤ، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آستان، اس کے دسترخوان کے سامنے گھی اور فالودہ ہوگا،